بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دوست آپ پر اعتماد کر کے آپ کو دل کی بات کہہ دے تو اس کی حفاظت کیجیے اور کبھی دوست کے اعتماد کے ٹیس نہ لگائیے۔ اپنے سینے کو رازوں کا محفوظ دفینہ بنائیے تاکہ دوست بغیر کسی جھجک کے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب کرے اور آپ دوست کو اچھے مشورے دے سکے اور تعاون کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہو گئی تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اس معاملہ پر غور کروں گا۔ میں نے کئی راتوں تک ان کا انتظار کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور بولے، میرا بھی شادی کرنے کا خیال نہیں ہے۔ پھر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا، اگر آپ پسند فرمائیے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ان کی خاموشی بہت کلی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ کلی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور میں نے نبی کریم علیہ السلام سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور فرمایا، تم نے مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی، ہو سکتا ہے کہ میری خاموشی سے تم کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ میں نے کہا، ہاں تکلیف تو ہوئی تھی۔ فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسا خیال ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایسا راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ چاہتا تھا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دن لڑکوں میں کھیل رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا، پھر اپنی ایک ضرورت بتا کر مجھے بھیجا۔ مجھے اس کام کے کرنے میں دیر لگی۔ کام سے فارغ ہو کر جب گھر گیا تو ماں نے پوچھا، اتنی دیر کہاں لگائی؟ میں نے کہا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ بولے، کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، وہ راز کی بات ہے۔ ماں نے کہا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔ دوستوں کے درمیان کس طرح رہنا چاہیے؟ دوستوں پر اعتماد کیجیے، ان کے درمیان حشاش بشاش رہے۔ افسردہ رہنے اور دوسروں کو افسردہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ دوستوں کی صحبت میں بے تکلف اور خوش مزاج رہیے۔ تیوری چڑھانے اور لیے دیے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ دوستوں کے ساتھ ایک بے تکلف ساتھی، خوش مزاج ہم نشین اور خوش طبع فریق بننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی صحبت سے احباب اکتائے نہیں بلکہ مسرت، فرحت اور خوشی محسوس کرے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں 100 مجلسوں سے بھی زیادہ مجلسوں میں بیٹھا ہوں۔ ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اشعار بھی پڑھتے تھے اور زمانے جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام خاموشی سے سب سنتے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سواری پر آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو امیہ بن ابی سلط کے اشعار سنائے۔ ہر شعر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ اور سنا اور میں سناتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام خود بھی کبھی کبھی اپنی مجلس میں قصے سناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا۔ ایک عورت نے کہا، یہ عجیب و غریب قصہ تو بالکل خرافہ کے قصوں کی طرح ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خرافہ کا صحیح قصہ بھی معلوم ہے، اور پھر خود ہی آپ علیہ السلام نے خرافہ کا اصل قصہ تفصیل سے سنایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو 11 عورتوں کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنائی۔ حضرت بکر بن عبداللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے تکلفی اور خوش طبع کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہنسے اور تفریح کے طور پر ایک دوسرے کی طرف تربوز کے چھلکے پھینکا کرتے تھے، لیکن جب لڑنے اور مدافعت کرنے کا وقت آتا تو اس میدان کے شہسوار بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہوتے تھے۔ جزاک اللہ۔